اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ آج ہم غزوہ حنین ہاف بک ریڈنگ کریں گے۔ یہ آپ کی ڈائری ہے۔ آپ نے جو ہائی لائٹڈ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، اس کو آپ نے لرن کرنا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ انڈر لائن ہیں جن کے میننگز اوپر لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ آپ نے پینسل لے لیں، ہائی لائٹر اپنے پاس رکھ لیں، ورڈز کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹس کرتے جائیں، اور جو ورڈز ڈیفیکلٹ آئیں گے آپ نے ان کے میننگز نوٹ کر لینے ہیں۔ آپ نے ہاف بک ریڈنگ آپ نے لرن کرنی ہے۔ یہ آج آپ کی ڈائری ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے غزوہ حنین۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو۔ جب اس کو تھوڑا سا آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے قریب ہی ایک وادی ہے حنین، اس وادی کا نام ہے، جو کہ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس وادی میں دو قبیلے تھے، ایک بنو حوازن اور ایک بنو ثقیف۔ ثقیف کا ویسے بھی مطلب ہوتا ہے چلاک، ہوشیار آدمی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قبیلے اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو بجائے اس بات کے کہ یہ اسلام کو قبول کر لیتے یا ان کے اس میں یا جزیہ دینا قبول کر لیتے اور یا ان کی حاکمیت کو قبول کر لیتے، بجائے یہ کرنے کے یہ ان کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب 12,000 افراد کا لشکر تیار کیا۔ اس میں جو ہے ابھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ فتح کیا، تو تقریباً 20 دن کے اندر اندر ہی ان لوگوں نے، ان دو قبائل نے اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیاری پکڑ لی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے تو انہوں نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 افراد کا لشکر تیار کیا۔ اب 12,000 کو میں 10,000 تو وہ افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، اور 2,000 افراد اس میں جو وہاں پر نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام افراد کو ساتھ لے کر آپ نے وادی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اب اس میں جو 9 مسلم تھے، 9 مسلم کہتے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اکثریت چونکہ ان لوگوں کی ان کی تھی، اس میں اکثریت جو 9 مسلموں کی تھی وہ کہنے لگے کہ ہمیشہ جب جنگ ہوئی ہے تو اس میں اسی طرح ہوا ہے کہ کافر تعداد میں بہت زیادہ ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ تو تعداد کم ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کہنے لگے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے تو آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی فتح عطا فرماتے ہیں۔ کسی انسان یا کسی بھی نبی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ فتح حاصل کر سکے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو یہ بات بہت بری لگی۔ اب یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف جو تھے یہ بہت زیادہ وہ جنگجو اور بہادر اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہی اپنے جو تیر انداز تھے وہ چھپا رکھے تھے۔ جو ہی مسلمان وادی میں اترے، ابھی یہ سنبھل نہیں سکے تھے، ابھی وادی میں اترے، انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اب اس اچانک حملے سے مسلمان جو ہیں
ان میں بگدڑ مچ گئی اور جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ہر طرف افراتفری ہو گئی۔ تو آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی بک ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو اپنی بکس کا پیج نمبر 33 اوپن کر لیں، اپنی پینسلز اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے ورڈز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں غزوہ حنین۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود 2 قبیلے حوازن اور ثقیف، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ثقیف کا مطلب ہوتا ہے چالاک اور ہوشیار آدمی، اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ کہتے ہیں برتری یا جیت کو، اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان 2 قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کہتے ہیں قبیلے کی جمع کو، تمام قبائل کے مال مویشی بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو کہتے ہیں جنگ کرنے والے کو مردانگی سے لڑے۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے یعنی خیمہ زن کہتے ہیں خیمہ لگانے والے کو۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ اب آپ جیسا کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 40 کلومیٹر، حوازن اور ثقیف، مکہ، مالک بن عوف، اوتاس اور حنین، یہ جو ورڈز ہیں آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، اس کو آپ نے لرن کرنا ہے۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی کہتے ہیں آگے بڑھنا۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ 9 مسلم یعنی جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی۔ اب اس میں آپ نے آبجیکٹیو جو اس پیراگراف میں لرن کرنا ہے وہ ہے 6 شوال 8 ہجری، مکہ مکرمہ، 12,000 افراد، 10,000، 2,000، 9 مسلموں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس میں آبجیکٹیو لرن کرنا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ اب جیسے اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو اس نے وادی میں پہلے ہی رات کو ہی اپنا لشکر جو ہے وہ چھپا دیا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی قدرت ایسی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غرور کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ اب اللہ تعالیٰ پہلے بھی تو وحی کے ذریعے مسلمانوں کو خبردار کر سکتے تھے کہ اس طرح سے سچویشن ہے تو آپ نے دھیان سے اترنا ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے جو ہے اس میں جو 9 مسلم تھے اپنی کم عقلی کی وجہ سے انہوں نے کثرت تعداد کو دیکھ کر کہا کہ ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پہلے مغلوب کر دیا
بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی تھی، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو مغلوب پہلے کیا، ٹھیک ہے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، ان میں ایسی بگدڑ مچی، بگدڑ کہتے ہیں افراتفری کو، ایسی افراتفری مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، یعنی ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، ہر طرف افراتفری کا سما تھا، سما یعنی منظر تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ استقامت کہتے ہیں مضبوطی کو، یعنی مضبوطی سے جمے رہے، استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اس میں آپ نے جو ہے وہ لرن کرنا ہے وادی حنین، مالک بن عوف، بنو حوازن، افراتفری، استقامت۔ تو یہ جو ورڈز ہیں ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں، یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، آپ نے اس کو لرن کرنا ہے۔ بک ریڈنگ آپ نے بہت دھیان سے کرنی ہے، آپ نے اچھے سے اس کو لرن کرنا ہے۔ تو یہی آج آپ کی ڈائری ہے، ہاف بک ریڈنگ آف غزوہ حنین۔ امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے سے یاد کریں گے۔ السلام علیکم۔